نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ محترم سامعین، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھا ہے، اور اس صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رحم فرمایا، کرم فرمایا کہ ہم مسجد میں بروقت حاضر ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس خطے کے ماحول کو سازگار بنائیں، ہمارے اوپر رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرمائیں۔ سامعین، یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں امتحانات کے لیے بھیجا ہے۔ یہ دنیا ہمارا دائمی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے جنہوں نے، وتواصوا بالحق، اور جنہوں نے حق کی دعوت دی، تلقین کی، وصیت کی لوگوں کو، وتواصوا بالصبر، اور جنہوں نے صبر کی، تلقین، دعوت، وصیت کی لوگوں کو، وہ لوگ خسارے سے بچا لیے جائیں گے۔ تو اب ہم اور آپ دیکھیں کہ ہم اولاً ایمان والے کتنے ہیں، ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے، اور اس کے ساتھ ہمارے اعمال کتنے ہیں۔ ایمان اگر دل میں ہے تو اس کا اثر اعمال کے اوپر آتا ہے۔ جس شخص کے اعمال میں درستگی نہ ہو وہ سمجھ لے کہ میرا ایمان درست نہیں ہے۔ تو اس لیے اولاً ہمیں ایمان کے اوپر محنت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جب ایمان ہمارا بن جائے گا تو یہی ایمان ہمیں آمادہ کرے گا، ہمارے اعمال پر کھڑا کرے گا۔ اور جب ہمارے اندر ایمان ہی نہیں ہوگا تو اعمال کے اوپر ہمیں وہ ایمان کہاں کھڑا کرے گا۔ تو جب ایمان ہوگا، اعمال ہوں گے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حق کی وصیت، یہاں تواصی فرمایا، کیا فرمایا کہ تواصوا بالحق، کہ حق کی وصیت کی۔ وصیت کب کی جاتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے، ایک ہوتا ہے حکم یا تلقین یا دعوت، اور جب وصیت آ جاتی ہے تو وصیت اس شخص کو کی جاتی ہے، اور وہ شخص کیا کرتا ہے جو شخص اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوتا ہے اور اپنے پیاروں کو وصیت کرتا ہے۔ تو وصیت حکم اور جو ہے تلقین کے مقابلے میں زیادہ درجے کی بات ہے۔ تو یہاں وصیت کے معنی ہوتے ہیں حتی الامکان، اس نے حد درجے جا کر سب حق کی دعوت دینی ہے لوگوں کو، کہ اصل ایمان ہے، اصل اسلام ہے، یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا چند دن کا کھیل ہے۔ ابھی ہم نے رات میں دیکھا، کس کو یہ گمان تھا کہ میں صبح اٹھ پاؤں گا؟ کسی کو تھا؟ نہیں تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ دنیا بڑی مختصر ہے۔ کیا معلوم کہ ہم جن مکانوں کے اوپر یہ گمان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں بڑے محفوظ ہیں، مگر وہ محفوظ نہ ہوتے، ایک معمولی سی چوک ہوتی اور وہ مکان ہمارے لیے قبر بن جاتا۔ تو معلوم چلا یہ دنیا بالکل کھیل تماشا ہے۔ اللہ ہی پر توکل ہوتا ہے جس کو، اور اللہ ہی پر بھروسہ ہوتا ہے جس کو، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے سہارا بن جاتے ہیں۔ تو ہمارے لیے اللہ سہارا ہے۔ تو ہمیں جاننا چاہیے کہ جو حق ہے، سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار، اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کرنا ہے ہمیں، اور دوسرا اس کے بعد ایمان، اعمال صالحہ ہے، اور ان میں نماز سب سے اول ہے۔ ایمان کے بعد جو دوسرا رکن ہے اسلام کا وہ کیا ہے؟ نماز، کہ ہمیں نماز قائم کرنی ہے، اور زکوٰۃ دینا ہے، اور جس کے پاس وسعت ہو وہ حج کرے۔ اور پھر فرمایا صبر، کہ صبر کی دعوت دینی ہے۔ اور صبر کیا ہے؟ میں ابھی حال ہی میں ہم تفسیر پڑھتے ہیں یہاں مسجد میں، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے پڑھا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو تم نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو اللہ تعالیٰ سے۔ اور صبر کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں صبر کے 3 درجے ہیں۔
صبر کا سب سے پہلا درجہ یہ ہے، صبر کے معنی میں پہلا درجہ یہ ہے، صبر کی میننگ ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات، فرائض، واجبات کے اوپر عمل کرنا، نمبر ایک۔ نمبر دو، صبر کا دوسرا درجہ، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام ناجائز کی ہیں ان سے بچنا، پہلا درجہ یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل کرنا۔ اور صبر کا تیسرا درجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو جو مصیبتوں میں، پریشانیوں میں ڈال دے تو اس کے اوپر کیا کر لے، انسان صبر کر لے۔ اور ہمارے یہاں پہلے دو درجے مانے ہی نہیں جاتے، ہمارے یہاں پہلے دو درجوں کو صبر ہی نہیں مانا جاتا، ہمارے یہاں ڈائریکٹ تیسرے پر پہنچ جاتے ہیں ہم کہ صبر یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، کوئی بھی آزمائش آئے، اس کے اوپر ہم روئیں دھوئیں نہیں، بس صبر کر لیں، خاموش ہو جائے، اللہ اللہ کرے۔ بلکہ صبر کا پہلا درجہ یہ ہے کہ حرام و ناجائز چیزوں سے بچنا ہے، اور دوسرا درجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے، اور تیسرا درجہ صبر کا یہ ہے کہ اس کے بعد بھی اگر کوئی اللہ کے یہاں سے آزمائش آ جائے، پریشانی مصیبت آ جائے تو اس کے اوپر کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ یہ تیسرا درجہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پوری صورت میں ہمیں بتا دیا کہ دنیا کا ایک وقت، ایک ساتھ، ایک زمانہ کسی کے اوپر نہیں ہے کہ وہ گمان کرے کہ میں نے لمبی زندگی گزارنی ہے۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اس کے زمانے میں ایک منٹ رکھے، ایک ساتھ رکھے، ایک گھڑی رکھے، ایک سال رکھے یا ایک مہینہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں، ایمان کو مضبوط کریں، اعمال صالحہ کریں، اور ساتھ میں حق کی دعوت دیں اور صبر کریں۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وما توفیقی الا باللہ۔